ناظرین، اگر آپ بھی ہر رکعت میں قل هو اللہ احد شریف یعنی سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تب تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی حدیث پاک پیش کرنے والا ہوں جس کو سن کر آپ یہ اندازہ لگا پائیں گے، آپ کو یہ معلوم ہو سکے گا کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی چیزیں عطا فرماتا ہے۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، کافی غور سے سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، ایک بات بتا دوں کہ قل هو اللہ احد شریف 30ویں پارے کی بہت ہی مشہور صورت ہے، اور یہ اتنی مشہور ہے، اتنی عام ہے کہ ہر کسی کو یہ صورت یاد ہوتی ہے، بلکہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی یہ صورت یاد ہی ہوگی۔ بہت مختصر ہے، دیکھو پڑھنے میں بھی کافی آسان ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ صورت ہے جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت نماز کے اندر کیا ہے وہ آپ حدیث پاک میں سنیے۔ پہلی حدیث پاک در منصور جلد نمبر 6 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جو شخص بعد نماز عشاء یعنی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون اور اس کے بعد 15 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھے۔ مطلب دیکھو، آپ پہلے رکعت میں نیت آپ اس طرح کرو گے، نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ عشاء کے بعد جو نفل ہوتی ہے نا، اس میں بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہو، الگ سے نفل پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے نیت کر لی، نیت کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد آپ 1 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو گے، اور پھر آپ 15 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھو گے، یعنی 2 رکعت میں آپ کو 30 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھنا ہے۔ تو جو شخص اس طرح نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں 2 ایسے محل بنائے جائیں گے جن کو جنت والے دیکھیں گے۔ یعنی سوچو غور سے، اس کو سمجھنا۔ ایک تو آپ گھر بناتے ہو دنیا میں، ارے کتنا اچھا گھر بنایا اس نے، لوگ کہتے کہ نہیں، دنیا والے کہتے ہیں کہ جنت میں 2 محل بنائے جائیں گے، اور جس کو دیکھ کر جنت والے بات کریں گے آپس میں کہ کتنا خوبصورت محل ہے۔ تو آپ کوشش یہ کرو کہ جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہو نا، تو اس میں جو 2 رکعت نفل آتی ہے تو وہاں پر آپ یہی پڑھ لیا کرو۔ نیت تو میں نے آپ کو بتا دیا، بالکل ایسے ہی پڑھ لیا کرو۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھو الحمد شریف، اس کے بعد 1 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، اور اگر یہ نہیں یاد ہے تو آپ 15 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیا کرنا۔ اسی طرح آپ کو یہ نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مرد عورت سب لوگ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک فضیلت تو یہ ہو گئی کہ آپ کو جنت میں 2 بہت ہی شاندار اور عالی شان محل آپ کے لیے بنائے جائیں گے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، اسی کتاب کی اسی جلد کے حوالے سے ہے، فرماتے ہیں اور انہی سے مروی بھی ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ جو شخص 4 رکعت میں 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، یعنی پہلی رکعت میں 50 مرتبہ، دوسری رکعت میں 50 مرتبہ، تیسری رکعت میں 50 مرتبہ اور چوتھی رکعت میں 50 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے 16 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اس کے 16 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اور 50 سال پچھلے کے اور 50 سال آئندہ کے، یعنی پچھلے سال کے جو 50 گناہ ہیں وہ، اور آنے والے 50 سال کے جو گناہ ہیں وہ، اور الگ سے 16 سال یعنی 116 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا اگر آپ یہ نماز پڑھتے ہو۔ ناظرین، ویسے تو ہم قل هو اللہ احد شریف بہت پڑھتے ہیں، نماز میں بھی بہت پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح جو طریقہ، کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طرح اگر آپ پڑھو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتنا آپ کو ثواب ملے گا، اتنے گناہ معاف ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کوشش کر سکتے ہو یہ نماز جو میں نے بتایا، اس کو آپ ہفتے میں 1 بار بھی پڑھ سکتے ہو، مہینے میں 1 بار بھی پڑھ سکتے ہو۔ کوشش کرو کہ مہینے میں کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لو۔ نیت اس کی ایسے کرو گے، نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز نفل
واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ پڑھ سکتے ہو۔ باقی پوری نماز آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی میں بہت ساری حدیث پاک پیش کروں گا، آپ سنو تو کمنٹ میں سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور لکھا کرو، تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ مطلب کتنے غور سے حدیث پاک سن رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک سنو، یہ تو بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، میں نے جب پڑھا تھا تو دل خوش ہو گیا تھا۔ آپ سنیے اور سبحان اللہ تو آپ ضرور لکھیں گے اس حدیث پاک کو سننے کے بعد۔ امام احمد روایت کرتے ہیں جلد نمبر 3 کے اندر، حضرت عبداللہ ابن فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قل هو اللہ احد رکعت میں 10 مرتبہ پڑھے گا، یعنی اگر آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں اس میں آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اگر آپ اس طرح نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ اب یہ بات سن کر سب سے افضل صحابی رسول حضور سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، تب تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے، یعنی ہم بہت زیادہ نماز پڑھیں گے اور ہر نماز میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، تب تو ہمارے بہت سارے محل ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی بہتر عطا کرنے والا، یعنی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، آپ جتنا چاہو اتنا پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر نماز کے بدلے میں ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھنے کے بدلے میں آپ کے نام پر جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب نماز پڑھو، اب کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے، وہ نفل پڑھ رہے ہو یا کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہو آپ، بہتر یہ کہ نفل میں پڑھو، تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھنا ہے، تو اس سے آپ کو مطلب یہ کہ بہت سارے محل آپ کے ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنا، یہ ایک رکعت ہے اور ہم ایک رکعت کی نماز پڑھتے نہیں، ہم تو 2 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر آپ 2 رکعت پڑھو گے اور دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو گے تو آپ کو صرف 2 رکعت کے بدلے میں جنت میں 2 محل مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، بہت اہم بات ہے یہ۔ اب جو میں حدیث پاک پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بھی بہت پیاری حدیث پاک ہے، سنیے۔ کتاب در منصور میں ہے، حضرت مشہور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ لے، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح سانپ اپنی اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے اوپر کا، سانپ کے اوپر کا جو کور ہوتا ہے اس سے نکل جاتا ہے۔ یعنی مغرب میں کل کتنی رکعتیں ہیں؟ 7 رکعتیں، 3 رکعت فرض، 2 سنت، آخری والی 2 رکعت نماز نفل، تو اس کی جگہ پہ آپ یہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہو۔ پڑھنا کیسے ہے؟ نیت کر لینا ہے بالکل ویسی جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب یہ کرنے کے بعد آپ کو پہلے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کو قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس طرح نماز پڑھ لیتے ہو تو اتنا آپ گناہ سے پاک ہو جاتے ہو، گناہ صغیرہ سے، اس طرح آپ کے جو گناہ صغیرہ ختم ہو جاتے ہیں کہ جس طرح سانپ کا جب وہ جو اوپر والا کور ہوتا ہے، جو حصہ ہوتا ہے، وہ جس طرح وہ بدلتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سانپ وہ کور بدلتا ہے، تو جس طرح وہ اس سے نکل جاتا ہے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے اور سانپ بالکل الگ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح بندہ ہو جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد اس طرح نکل جاتا ہے کہ گناہ ادھر اور بندہ ادھر، گناہ اور بندے کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ جو چھوٹے گناہ ہیں اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ کو مغرب کے بعد جو 2 رکعت آپ نفل پڑھتے ہیں، اب سے آپ یہی پڑھا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ پڑھیں گے مجھے ضرور بتانا۔ حدیث پاک ایک اور سنیے، در منصور جلد نمبر 6 کی حدیث پاک ہے، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ نماز پڑھتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے کبھی اس کے بارے میں سنا ہی نہ ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص ہر نماز کے بعد، دیکھو بات چل رہی نماز کی اس لیے میں نے اس بات کو لیا، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد اور خاص کر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی اور قل هو اللہ احد شریف ایک مرتبہ پڑھے گا اور اس کا خاتمہ یعنی جب وہ مرے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی جیسے ہی وہ جنت میں جائے، اس کا انتقال ہوگا ایمان پر، ویسے ہی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو کوئی بات چل رہی تھی قل هو اللہ احد شریف کی، تو میں نے سوچا آپ کے سامنے یہ بھی فضیلت بیان کر دی جائے کہ نماز میں قل هو اللہ احد شریف پڑھنے کی تو اتنی زیادہ فضیلت ہے ہی، اگر آپ فرض نماز کے بعد فوراً پڑھتے ہو آیت الکرسی اور قل هو اللہ احد شریف، اور جب آپ کا انتقال ہوگا اور آپ ایمان پر مریں گے تو آپ کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ تو جہاں پر نماز میں قل هو اللہ احد شریف پڑھنے کی فضیلت ہے، نماز کے بعد بھی قل هو اللہ احد شریف پڑھنے کی اتنی ہی زیادہ فضیلت ہے۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں مجھے ضرور بتائیے، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ تو یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ آپ قل هو اللہ احد شریف پڑھتے رہتے ہو تو کتنی زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، یہ آخری حدیث پاک ہے، بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، سن لیجئے اس کو بھی۔ در منصور کے حوالے سے ہے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جو 2 رکعت اس طرح پڑھے، یعنی کوئی شخص 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ دونوں رکعت میں 30 مرتبہ یعنی 15 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف، مطلب پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھے، اس کے بعد 15 مرتبہ پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد شریف اور 15 مرتبہ بعد والی رکعت میں قل هو اللہ احد شریف پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں، ابھی آپ نے کیا سنا، 1 محل اور 10 محل ایسا کر کے سنا نا آپ نے، اب سنیے، فرماتے ہیں جو یہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 1000 سونے کے محل تعمیر فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ کمنٹ میں ضرور لکھنا۔ سنا کبھی آپ نے ایسی حدیث پاک؟ مطلب سوچو کتنی بڑی فضیلت ہے قل هو اللہ احد شریف پڑھنے کی۔ آپ دیکھو فجر میں تو نفل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظہر میں 2 رکعت نفل ہے، مغرب میں 2 رکعت نفل ہے، عشاء میں 2 رکعت نفل ہے اور جمعہ میں بھی نفل ہے۔ تو اگر آپ کوشش کرو کہ نفل نماز کی جگہ اسی کو پڑھ لیا کرو، اور آپ کیا نام ہے کہ پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 15 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لو، تو ہر دن آپ کتنا آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں کہ 1000 سونے کے محل آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اتنی بات نہیں، ابھی حدیث پاک ختم نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، ابھی اور باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اس کو 1000 جنت کے میں سونے کے محل ملیں گے، اور جو نماز کے بعد یعنی نماز مکمل، یہ تو نماز کے اندر کی بات تھی، اور جو نماز کے بعد پڑھے گا تو جنت میں اس کے لیے 100 محل اور بنائے جائیں گے، اور جو نماز میں پڑھے گا تو یہ اس سے بھی بہتر ہے، یعنی جو کچھ ملے گا اس سے ہی بہتر ہے، اور جو اپنے گھر میں یا پڑوسی کے یہاں جاتے وقت سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کی فضیلت، سورہ اخلاص کی فضیلت اس کے گھر والوں کو بھی ملے گی، گھر کو بھی ملے گی، پڑوسی کو بھی ملے گی، پڑوسی کے گھر والوں کو بھی ملے گی۔ یہاں 2 باتیں حدیث پاک میں، نماز میں پڑھو گے تو 1000 سونے کے محل ملیں گے، نماز کے بعد پڑھو گے تو 100 سونے کے محل ملیں گے، نماز کے باہر پڑھو گے تو بھی ویسے ہی ثواب ملے گا، گھر میں پڑھو گے تو اس کی برکت گھر کو بھی ملے گی، گھر میں رہنے والوں کو بھی ملے گی، پڑوسی کے گھر پہ پڑھو گے تو اس کو ہی ملے گی، اس کے گھر والوں کو بھی ملے گی۔ یعنی کتنی فضیلت ہے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف کو پڑھنے کی۔ تو یہ وہ حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، بہت ہی آسان صورت ہے ناظرین، آپ پڑھ سکتے ہو، آپ کے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، ان کو بتاؤ کہ وہ پڑھا کریں، دن میں کم سے کم، میں آخری والی حدیث پاک پہ تو ضرور آپ کو کہوں گا کہ کم سے کم 2 رکعت آپ پڑھو، جس میں پہلی رکعت میں 15 مرتبہ اور آخری رکعت میں 15 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف ہو، باقی جتنا چاہو آپ قل هو اللہ احد شریف پڑھ سکتے ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ پیاری ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اب آپ کا کام ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، سب کو یہ ویڈیو دکھائیں، اور عسکری چمن جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کے بارے میں اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، ان سے کہیے کہ اس کو سبسکرائب کریے، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ آپ مجھ کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، السلام علیکم۔